اردو کے ممتاز شاعر و ادیب آل احمد سرور اتر پردیش کے بدایوں میں پیدا ہوئے۔ یہاں ان کے بچپن کے یادگار دن گزرے۔ پھر حصول تعلیم کے لیے سینٹ جونز کالج آگرہ میں سائنس میں داخلہ لیا اور یہیں سے بی ایس سی کی ڈگری حاصل کی۔ بی ایس سی اور ایف ایس سی میں کم نمبر آئے تو سائنس کی تعلیم چھوڑ کر علی گڑھ آ گئے۔ یہاں انہوں نے انگریزی زبان و ادب میں ایم اے کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہیں سے سرور کی زندگی کی داستان شروع ہوتی ہے۔ سرور صاحب ہمارے نانا تھے، لیکن میرے بھائی بہن اور میں ان کو ابا کہا کرتے تھے۔ ہمارے بچپنے میں ان کا ایک بہت اہم رول تھا۔ بہت سی چھوٹی بڑی باتیں ہم نے ان سے سیکھیں، نہ صرف علم اور ادب کی دنیا سے، بلکہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں تہذیب، اٹھنا بیٹھنا، بول چال، بات چیت، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے ان سے سیکھیں۔ ابا کے لیے لوگ اعتراضاً یہ بات کہتے ہیں، کرٹکس خاص طور سے یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت مڈل آف دا روڈ تھے، یعنی وہ ماڈریشن کی آواز تھے۔ تو یہ وہ ذاتی زندگی میں بھی تھی۔ ابا نے اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی گھریلو زندگی میں، اپنے خاندان میں، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ کوئی ایکسٹریم ویوز کبھی لیے ہی نہیں۔ تو یہ ان کی ذات کا، ان کی زندگی کا ایک حصہ تھا، اور شاید اسی کی جھلک ہمیں ان کے کرٹیسزم میں ملتی ہے۔ بیکاز ہی واز اے مین آف ماڈریٹ ویوز، دیٹ ماڈریشن وی سی ان آلموسٹ آل آف ہز رائٹنگس۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ابا کی انٹلیکچوئل لائف میں اور ان کی ذاتی زندگی میں کوئی ہمیں بہت خاص فرق نہیں دکھتا ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت ریمارکیبل بات ہے، کیونکہ ایسا کم ہوتا ہے کہ جو شخص جو لکھ رہا ہے وہی اس کی ذات کا حصہ ہو۔ ابا کے اپنے انفلوئنسز چونکہ بہت ڈائیورس تھے، مثلاً انہوں نے بی ایس سی کیا تھا، اس کے بعد ایم اے انگلش میں کیا، اور پھر چونکہ وہ پورا ایک نیشنلزم کا دور تھا تو اس وقت انہوں نے انگریزی پڑھائی بھی کچھ عرصے کے لیے، لیکن دوبارہ سے ایک اور ایم اے کیا جو کہ اردو میں تھا۔ تو یہ جو ان کے ملے جلے انفلوئنسز تھے، یعنی ان کو سائنس میں بھی دلچسپی تھی، ان کو انگریزی ادب میں بے انتہا دلچسپی تھی، وہ آخر وقت تک نئی انگریزی کی کتابیں منگوا کے پڑھا کرتے تھے، اور اردو تو خیر ان کی زبان تھی ہی۔ الفاظ جو تھے وہ ابا کے لیے بہت اہم تھے۔ ان کے پاس ایک بہت ویل اسٹاکڈ اور بہت بڑی لائبریری تھی، جس میں دنیا کی ہر قسم کی کتابیں تھیں، انگریزی میں اور اردو میں۔ جیسا میں نے کہا، چونکہ وہ خود انگریزی کے اسٹوڈنٹ رہ چکے تھے تو ان کو انگریزی ادب سے دلچسپی تھی، تو انگریزی کی کتابیں تو تھیں ہی، لیکن اردو کی بھی بہت سی تھیں۔ وہ نہ آئیں بھی تو اتنا کر لیا کرتے ہیں ہم، وہ نہ آئیں بھی تو اتنا کر لیا کرتے ہیں ہم، ان کی یادوں سے اجالا کر لیا کرتے ہیں ہم۔ شکریہ ان کا ادا کرتے ہیں ایک ایک زخم پر، شکریہ ان کا ادا کرتے ہیں ایک ایک زخم پر، یوں بھی گویا ان سے شکوہ کر لیا کرتے ہیں ہم۔ روپ کی، رنگوں کی، خوشبو کی جو کر لیتے ہیں بات، روپ کی، رنگوں کی، خوشبو کی جو کر لیتے ہیں بات، یوں بھی اظہار تمنا کر لیا کرتے ہیں ہم۔ خوف مستقبل کا ہے اور حال سے حیران ہیں، خوف مستقبل کا ہے اور حال سے حیران ہیں، اب تو ماضی کا بھی چرچا کر لیا کرتے ہیں ہم۔ پروفیسر آل احمد سرور کو بحیثیت اردو کے ایک تنقید نگار کی حیثیت سے لوگ زیادہ جانتے ہیں، شاعر کی حیثیت سے کم جانتے ہیں۔ حالانکہ ان کی شاعری ان کی تنقید کے سائے میں آ گئی، اس لیے لوگوں کو اس کے متعلق پوری جانکاری نہیں ہے۔ میں نے ان کی شاعری کو پڑھ کر یہ اندازہ لگایا کہ ان کی شاعری بہت گہری اور سوچ والی شاعری ہے، جذباتی شاعری نہیں ہے جیسے کہ اور شاعر کرتے ہیں۔ ان کے 4 مجموعے کلام شائع ہوئے، ان کی پوری شاعری ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی۔ جب میں نے اس شاعری کو پڑھا تو یہ اندازہ ہوا کہ اس شاعری کو اگر ہم ایک کلیات کی شکل میں شائع کر دیں تو اس سے نئی نسل کے شعراء کو کافی مدد ملے گی، اور ایک ان کا یہ ادبی سرمایہ ہم لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ اسی لیے میں نے ان کی کلیات مجموعہ کلام ترتیب دیا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ قومی اردو کونسل نے اس کو شائع بھی کیا۔ ان کی شاعری جذباتی نہ ہونے کے وجہ سے آج کل کے لوگ اتنا پسند نہیں کرتے،
لیکن اگر اس کی آپ گہرائی میں جائیں تو بڑی سبق آموز ہے۔ سرور صاحب نے شاعری کے علاوہ تنقید میں بہت نام پیدا کیا، اور ان کی تنقید کو ان کی شاعری سے اور ان کی شاعری کو ان کی تنقید سے بہت مدد ملی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ تنقید میں کچھ کہتے ہوں، شاعری میں کچھ کہتے ہوں، دونوں چیزیں ایک دوسرے کی کنٹمپریری تھیں، کہ بہت سوچا، بہت سیکھا، بہت پی پی کے چھلکایا، بہت توڑا، بہت جوڑا، بہت کھویا، بہت پایا، مگر پھر بھی کسی شے کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ سرور نے کئی کتابیں تحریر کیں، جن میں ذوق جنوں، پہچان اور پرکھ، مسرت سے بصیرت تک، تنقیدی اشارے، اردو تحریک، خواب باقی ہیں، کچھ خطبے، کچھ مکالمے، فکر روشن قابل ذکر ہیں۔ ساہتیہ اکیڈمی جیسے باوقار ادارے نے ان پر ایک سمپوزیم کا انعقاد بھی کیا، جس میں ان کی شاعری اور تنقید کے اہم پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا۔ آل احمد سرور صاحب کے مزاج میں روایت اور جو نئی تحریکیں تھیں، ان دونوں کا ایک بہت ہی خوبصورت ملاپ ملتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے جو آج کی تنقید ہے، اردو ادب کی تنقید ہے، اس کے بانیوں میں ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے، اور کہ علاوہ اس کے کہ وہ نقاد تھے، کریٹک تھے اردو کے، وہ خود بھی شاعر تھے، تو اس لیے جو ان کی ذہن کی جو لطافت ہے یا جو ادب کی باریکیاں ہیں، ان کو سمجھنے میں سمجھتا ہوں ان کو سمجھانے میں اور ان کو دوسروں تک پہنچانے میں اس کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ اب آل احمد سرور صاحب کی شخصیت جو ہے وہ بڑی ہمہ جہتی ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ ایک بہت اچھے استاد تھے، اور ایسے استاد جنہوں نے ایسے شاگرد پیدا کیے، مثلا کنور اخلاق محمد خان شہریار اور بہت سے لوگ ایسے جو آخر تک ان سے جڑے رہے، بلکہ وہ عملی آدمی بھی تھے۔ اور ہندوستان کی تقسیم کے بعد جب ترقی اردو ہند کا سوال آیا کہ بھئی کون اس کو دیکھے گا، تو اس میں آل احمد سرور صاحب ہی کا نام آیا، اور برسوں تک انہوں نے اس کی تربیت کی، اس کو بڑھایا، آگے بڑھایا، تو ایک طرح سے وہ ادارہ ساز بھی تھے۔ آل احمد سرور صاحب کو اگر میں سم اپ کروں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک روشن خیال، لبرل، اور اپنے روایات کا احترام کرتے ہوئے دوسروں کے روایات کا احترام کرنے والوں میں ان کا شمار کیا جائے گا۔ پروفیسر آل احمد سرور شاعر بھی تھے اور نقاد بھی، لیکن تنقید نگار کی حیثیت سے ان کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ اردو تنقید میں ہی، اپنے عہد کے نقادوں میں ہی نہیں بلکہ پوری اردو تنقید میں پروفیسر آل احمد سرور بہت اہم نقاد اور بہت ممتاز اور منفرد نقاد کے حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ سرور صاحب کی کئی خصوصیات تھیں۔ ایک تو خصوصیت جو مجھے سب سے زیادہ مدد کرتی ہے ادب کو سمجھنے میں، وہ یہ ہے کہ جس وقت وہ تنقید کرتے تھے تو اس وقت وہ فیصلے صادر نہیں کرتے تھے، نہ ہی ان کی تنقید میں کسی فن پارے کے بارے میں دو ٹوک رائے یہ ملتی ہے کہ یہ فن پارہ اچھا ہے یا برا ہے، اس لیے کہ ہوتا بھی یہی ہے، زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے، ہر چیز میں دو پہلو ہوتے ہیں، یہی وہ تخلیق میں دیکھتے تھے۔ چونکہ تخلیق سماج کا ہی آئینہ ہے، یا فرد پر، اگر فرد کی ذات پر لکھی گئی ہے تو اس فرد کی شخصیت کا یا ذات کا یا اندرون کا وہ آئینہ ہی ہوتی ہے، اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ بتاتے تھے، دکھاتے چلے جاتے تھے، اور اس طرح سے وہ تنقید میں فن پارے کو بنیاد بنا کر اپنی رائے دیتے تھے کہ قاری اس سے اتنا انوالو ہو جائے اور اس کی باریکیوں کو اتنے قریب سے سمجھنے لگے کہ خود قاری کا ہی ذوق کی تربیت ہو جائے۔ اور ان کی تنقید، پروفیسر آل احمد سرور کی تنقید پڑھنے کے بعد قاری باقاعدہ دوسرے فن پاروں کو بھی سمجھنے کا اہل ہو جاتا تھا۔ اس کا کس طرح سے ہمیں ادب پڑھنا چاہیے،
کس طرح سے سمجھنا چاہیے، اچھا ادب کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے مضامین پڑھنے کے بعد قاری کی مدد کرتی تھیں۔ پروفیسر آل احمد سرور کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ بہت سارا مطالعہ کرنے کے بعد جو شخص بات کہتا ہے وہ ظاہر ہے کہ عطر ہوتا ہے، نچوڑ ہوتا ہے اس کی سارے مطالعے کا، ساری محنت کا، وہ پیش کرتے تھے۔ اس کو اگر کوئی کم پڑھا لکھا شخص ہے، اگر کسی نے دوسری چیزیں نہیں پڑھی ہیں تو ہو سکتا ہے ایک نظر میں سرسری بات سمجھے یا ان کی انشا پردازی سمجھے۔ ان کی زبان پر کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ تنقید کی جیسی زبان ہونی چاہیے، بھاری بھاری اصطلاحات، موٹے موٹے الفاظ، وہ نہیں ہے، بلکہ انشائیہ جیسے لکھا جاتا ہے یا انشا پردازی جس طرح کی جاتی ہے اس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کی۔ لیکن انشا پردازی کرنے کے لیے بہت بڑے مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ وہ صاحب طرز نقاد تھے، تخلیقی قوت ان میں اتنی تھی، خود بھی شاعر تھے، بہت اچھے شاعر تھے، تخلیق انہوں نے خود کی ہے، تو اس سارے پروسیس سے، تخلیقی عمل سے وہ گزر چکے تھے، تو ان باتوں کو بھی وہ پیش کرتے تھے جو باتیں جو تخلیق کار نقاد نہیں ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا ان کی تنقید پڑھنے کے بعد قاری خود اتنا زیادہ ذہین اور اتنا زیادہ اہل ہو جاتا تھا فن پارے کو سمجھنے میں کہ اس کا ذوق وہ نہیں رہتا تھا جو ان کی کتابیں پڑھنے سے پہلے تھا، کہ ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد وہ اپنے آپ میں ایک الگ طرح کی سمجھ کا احساس کر لیتا تھا۔ پھر سرور علی گڑھ سے لکھنؤ آ گئے، جہاں ان کی ملاقات سروجنی نائیڈو، یشپال، امرت ناگر، بھگوتی چرن ورما، پنڈت آنند نارائن ملا جیسی بڑی اور اہم شخصیتوں سے ہوئی۔ وہ لکھنؤ یونیورسٹی میں بحیثیت اردو ریڈر درس و تدریس سے وابستہ رہے اور اردو کی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ دسمبر 1955 میں آل احمد سرور دوبارہ علی گڑھ آ گئے اور یہاں انہوں نے یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ذاکر حسین کے یہاں قیام کیا اور شعبہ اردو میں اپنی ذمہ داری سنبھالی۔ یہاں انہوں نے سہ ماہی فکر و نظر کی ادارت بھی کی۔ 1958 میں آل احمد سرور شعبہ اردو کے صدر رہے اور 1973 میں یہاں سے پروفیسر اور صدر کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ وہ اپنے عہد کے ایک بہت اچھے ناقد تھے، بہت اچھے تنقید نگار تھے۔ پروفیسر آل احمد سرور صاحب میرے استاد تھے۔ سرور صاحب اقبال پڑھاتے تھے، باقی دوسری چیزیں دوسرے لوگ پڑھاتے تھے۔ اقبال کے سلسلے میں انہوں نے ایک مضمون دیا، اس زمانے میں ہر طالب علم کو ایک مضمون لکھ کے داخل کرنا پڑتا تھا۔ مضمون دیا، میں اسے نہیں لکھ سکا۔ اس کے بعد میں سرور صاحب کے پاس گیا اور میں نے سرور صاحب سے کہا کہ صاحب مجھے اقبال بہت پسند ہے اور جب میں اقبال کو پڑھتا ہوں تو پڑھنے لگتا ہوں اور لکھنا چاہتا ہوں تو لکھ لیتا ہوں کچھ، اسی وجہ سے میں اس کو نہیں لکھ سکتا۔ انہوں نے کہا مجھ سے کل ملنا، فلاں لی ہے اس میں تو میرے پاس آنا۔ میں ڈپارٹمنٹ گیا اور میں ان سے ملا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ بات بتائی اقبال سلسلے میں، انہوں نے مجھے سمجھایا۔ کلاس سے سمجھانا ایک دوسری بات تھی، لیکن الگ ان کا 2 گھنٹے میرے ساتھ صرف کرنا یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بہت سی چیزیں اگر سمجھنے کے لائق ہوا یا میں بہت سی چیزیں کر پایا تو اس میں سرور صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ان کی تربیت کا، جو انہوں نے میری تربیت کی۔ اور خاص طور پر اقبال کے سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اقبال کو کس طرح سے پڑھا جائے اور اقبال کو کس طرح سے سمجھا جائے، یہ نکتہ سرور صاحب نے مجھے سمجھایا۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ ہوئے دیدہ یورپ یہ بالٹک کی دلہن، یہ انقلاب کا گہوارہ، حریت کا وطن، یہ اہل فن کا جلوخانہ، فکر کا مسکن، روش روش پہ چراغ لیے ہوئے یہ چمن، فضا میں کتنے فسانے مچل رہے ہیں یہاں، چراغ کتنی صدیوں سے جل رہے ہیں۔ گھلی ہے دن کی سفیدی یہاں کی راتوں میں، بھاگ خلوص کی ہر راہ رو کی باتوں میں، ہے موج و نبی
पुश्किन का आतशी नगमा रवा है आज भी लेनिन के नुत्क का दरिया, लिए है नक्श समरकंद लुलुए लाला, किरण है मेहर बदामा तो गुल गुले राना, जहाँ बहार हो ताज़ा शुकुफ्तगी अपनी, दिया कहीं हो समझता हूँ रोशनी अपनी। मुलाजमत से सुबुकदोशी के बाद उन्होंने अपना पूरा वक्त अंजुमन तरक्की उर्दू के कामों में लगा दिया। इसी साल मकतबा जामिया लिमिटेड नई दिल्ली ने उनके मज़ामीन का एक मजमुआ नज़र और नज़रिए के नाम से शाया किया। फिर उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ शिमला में विजिटिंग फेलो की हैसियत से बुला लिया गया। यहाँ उन्हें लखनऊ और अलीगढ़ से मुख्तलिफ माहौल मिला। उन्होंने यहाँ पर भी अपनी गिरा कद्र खिदमत अंजाम दी। जिंदगी गुजरती रही। जिंदगी के कारवां में उनकी बहुतों से मुलाकातें रहीं। उन्होंने जो भी काम किया जुनून के साथ किया। तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर जो लोग सामने आए उनमें सुरूर साहब, एहतशाम साहब, इस्मत चुग़ताई और बहुत से लोग थे, और ये सब के सब उर्दू अदब पर छाए हुए थे। इन्होंने बिल्कुल एक नया रुख अदब को दिया था। तरक्की पसंद तहरीक के ज़रिए इन्होंने ये कहना चाहा कि अदब सिर्फ़ किसी एक बड़े तबके की मीरास नहीं है जो पढ़ा लिखा हो और जिसके पास वसाइल हों, बल्कि अदब सारी दुनिया के लिए होता है और इसमें दुनिया के हर तबके की ज़िंदगी का अक्स होना चाहिए। और ख़ुसूसन तरक्की पसंदी के मानी ये हैं कि निचले तबके, मेहनत कश तबके और उन लोगों की ज़िंदगी के बारे में हम लिखें जो अब तक नज़रअंदाज जिन्हें किया गया है और अदब की दुनिया से बाहर समझा जाता है। ये ज़माना वो था कि जब प्रेमचंद अपने उरूज पर पहुंच चुके थे, इकबाल की शायरी अपने उरूज पर थी, उधर टैगोर थे। इन सब लोगों ने हिंदुस्तान की ज़िंदगी के नए पहलुओं को लिया था। चुनांचे सुरूर साहब इस फ़िज़ा में उभरे और उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक को मुनज़्ज़म करने में और अपने हम असर लोगों में और साथ ही साथ अपने असर के नौजवानों में उसको मकबूल बनाने की कोशिश की। तो सुरूर साहब ने आगाज़ तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर किया और उनका ख़ास मैदान तनक़ीद था। उर्दू तनक़ीद में दरअसल सुरूर साहब से पहले भी लिखी जा रही थी। एहतशाम साहब और सुरूर साहब वग़ैरह के अहद में उसको ज़्यादा फ़रोग़ हुआ और इन्होंने तनक़ीद में तरक्की पसंद तहरीक के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए अदब को जांचा और परखा और ये बताया कि हमारा माजी का अदब जो था उसकी क़द्र व कीमत क्या है और उसके अंदर अगर कुछ कमियां हैं या कुछ खाने रह गए हैं तो उन्हें हम किस तरह पुर कर सकते हैं। उनके लिखने का अंदाज़ बहुत ही खूबसूरत था। वो अदक मुश्किल ज़बान नहीं लिखते थे, ना अदक और मुश्किल बातों को मुश्किल तरीक़े से ही पेश करते थे, बल्कि एक अजीब किस्म की उनके यहाँ खूबसूरती थी, एक हुस्न था जो हमारे यहाँ इंशा परदाजी की जो रवायत उर्दू में थी उससे उनके यहाँ आया था। उन्हें उनकी खिदमत के एतराफ़ में साहित्य अकादमी अवार्ड और पद्म भूषण जैसे आला एजाज़ से भी नवाजा गया।
بعد میں انہیں جموں یونیورسٹی اور کشمیر یونیورسٹی دونوں جگہوں سے آفر آئے، لیکن انہوں نے کشمیر یونیورسٹی کو ترجیح دی اور 1977 میں اقبال چیئر کی ذمہ داری سنبھالی۔ ان کی سرپرستی اور رہنمائی میں اس مرکز سے کئی اہم کتابیں شائع ہو کر منظر عام پر آئیں۔ اقبال سے اپنی غیر معمولی دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے کام کیے۔ کشمیر کی وادیاں انہیں اس قدر پسند آئیں کہ یہاں رچ بس گئے۔ 75 سال گزرے، آج دنیا میں مجھے آئے، نظر کا شعلہ مدھم ہے، لہو کا رقص دھیما ہے، قدم بھی سست ہیں، سائے بھی لمبے ہوتے آتے ہیں، صدا کوئی کسی کوہ ندا سے جانے کب آئے، نفس کا آرزو کا کھیل کب خاموش ہو جائے۔ بہت دیکھا، بہت سوچا، بہت چاہا، بہت پایا، نظر شاداب ہے، آباد ہے دل، فکر روشن ہے، سہارا کتنے خوابوں کا، دلاسا کتنی یادوں کا، میرے پھولوں کی خوشبو، میری کلیوں کی جگرداری، میری سید وفا، سید جنوں، سید حنا بندی، ہزاروں خواب ہیں پامال، لیکن خواب باقی ہے۔